اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ کلاس دوسری جماعت کے بچوں کے لیے ہے، جس میں ہم اردو کا ایک سبق جس کا نام تندرستی ہزار نعمت ہے کو پڑھتے ہیں۔ تندرستی پیارے بچوں یعنی صحت مند ہونا، جسمانی طور، روحانی طور تندرست رہنا، صحت مند رہنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کسی عاقل کی یہ بات جو اس سبق کا موضوع ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کہ اگر وہ تندرست ہے۔ اس میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ تازہ ایک الفاظ یہاں پہ آیا ہے جو استعمال ہوا ہے، صحت مند، مقوی۔ مقوی سے مراد پیارے بچوں قوت بخشنے والا، طاقت بخشنے والا، حفاظت۔ یہ چار الفاظ اوپر دیے ہوئے ہیں جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ تصویریں بھی دی گئی ہیں اس سبق میں۔ جب آپ اپنی کتاب کھولیں گے تو وہاں سبق تندرستی ہزار نعمت نکالیں گے تو آپ سبق کے ساتھ ساتھ وہاں کچھ تصویریں بھی دیکھیں گے، اور ان تصویروں سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، کیونکہ ایک تصویر اپنے اندر ایک سمندر سموئی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ پھر انسان یا اس کی نظروں تک محدود ہے کہ وہ کس نظریے سے اس تصویر کو دیکھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ جو تندرستی سے متعلق یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ اس طرح ہے: تندرست اور صحت مند جسم کے لیے تازہ ہوا چاہیے۔ پہلی بات کہ تندرست رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تازہ ہوا ملنا چاہیے، صاف ہوا، صاف و شفاف ہوا ہمیں ملنا چاہیے۔ اور صاف و شفاف ہوا ہمیں تبھی ہی مل سکتی ہے جب ہمارے آس پاس ارد گرد پیڑ پودے ہوں، جب ہمارے جنگل آباد ہوں، جب ہماری زمینوں پہ مختلف قسم کے پیڑ پودے ہوں، تبھی ہمیں تازہ ہوا ملے گی۔ تو دوسری بات، صاف پانی چاہیے۔ تندرست رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے پہلی بات یہ کہ ہمیں تازہ ہوا ملنی چاہیے۔ دوسری بات پیارے بچوں یہ ہے کہ ہمیں صاف پانی ملنا چاہیے۔ صاف پانی ہمیں اللہ کی طرف سے مہیا ہوتا ہے بارشوں کی صورت میں، برف کی صورت میں، گلیشیئرز کی صورت میں، ندی نالوں کی صورت میں۔ جو سارا پانی ہے بالکل صاف و شفاف ہے، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس صاف و شفاف پانی کو بھی گندا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے ندی نالے بالکل غلاظت کی نالیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب وہ پانی جس کو ہم استعمال کریں پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، وہ دن بدن محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم پانی کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کتنی کرائسس بڑھ رہی ہے پانی کے بارے میں۔ ہر جگہ سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بہت دور سے
2-2 3-3 کلومیٹر کہیں کہیں پہ 5-5 کلومیٹر دور سے پانی کا مٹکا لانا پڑتا ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ اتنا پانی کا وسیلہ ہونے کے باوجود، پانی کے اتنے ذرائع ہونے کے باوجود بھی ہم پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم پانی کا